غدار کرشن چندر دوسرا باب۔ سورد پتر بدتخم برہمن، اگر شادہ نے مجھ سے قسم نہ لی ہوتی تو میں گاڑی میں تجھے ختم کر دیتا۔ لے اس کاغذ دے پردے تے خیریت دی خبر لکھ دے، اور کچھ نہ لکھنا نہیں تو تیری گردن اڑا دیاں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے شادوں کو پینسل سے لکھا، شاداں تیرے بھائی نے مجھے لاہور تک خیریت سے پہنچا دیا ہے، جب تک زندہ رہوں گا تیرا احسان مانوں گا، بیجنات۔ طفیل نے آخری فقرہ پینسل سے کاٹ دیا۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے کاغذ طے کر کے جیب میں ڈالا اور میری طرف دیکھ کر شدید دھمکیاب میز لہجے میں بولا، لے اب بھاگ جا، میری نظر سے دور ہو جا، تجھے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اترتا ہے، کتے اب بامنا۔ میں جلدی سے اس سے الگ ہو گیا اور اسٹیشن سے باہر آ کر تانگے میں بیٹھ گیا، اور تانگے میں بیٹھ کر شالمی آیا۔ شالمی کے دروازے پر تانگے والے نے مجھے اتار دیا۔ وہ شالمی کے اندر جانے سے انکار کرتا تھا، چنانچہ میں پیدل ہی اندر کو ہو لیا اور سر کی بندانی گلی سے ہو کر سوتر منڈی میں اپنے گھر کی طرف چلا۔ یہاں راستے میں ایک لڑکا کبھی میرے آگے کبھی میرے پیچھے چلنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، میں جو یہاں اکیلے گھوم رہا ہوں میں بھی تیار ہوں، بس اتنا سوچ لینا۔ میری بات سن کر وہ لڑکا رفو چکر ہو گیا اور میں اپنے گھر کی جانب گھوم گیا۔ گھر پر جا کر دیکھا تو دروازے پہ تالا پڑا ہے۔ گھر میں کوئی نہ تھا، ماں نہ باپ، بھائی نہ بہن، بیوی بچے سب غائب تھے، اور یہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ لوگ کہاں گئے ہیں، کیونکہ آس پاس کے سب گھروں پہ تالے پڑے ہوئے تھے۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ اب میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ ایسی مصیبت میں آنسو بھی نہیں آتے، بس حلق خشک سا ہونے لگتا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے منہ کا لعاب اندر نگلا، ادھر ادھر دیکھا اور پھر گلی کی ایک شکستہ موری کا ایک پتھر اٹھا کے اس سے گھر کا تالا توڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا، سب قیمتی سامان غائب تھا۔ وہ لوگ کام کا سب سامان ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے کچن میں جا کے دیکھا، برتن تو تھے مگر کھانے کی کوئی شے نہ تھی۔ میں نے نل کھول کے پانی پیا اور پھر اوپر کی منزل میں ایک چارپائی پر دراز ہو گیا۔ رات بھر میں اوپر منزل میں کبھی سوتا رہا، کبھی جاگتا رہا۔ رات میں کبھی تو ایسا سناٹا ہو جاتا جیسے اس شہر کے سارے لوگ مر گئے ہوں، کبھی ایسی چیخیں سنائی دیتی جیسے عالم نظم میں بکرے چیخا کرتے ہیں، کہیں پر گولیوں کی آواز سنائی دیتی، چاروں طرف پٹاخے سے چھوٹنے لگتے، پھر یکایک قبر کی سی خاموشی چھا جاتی۔ ایک دن اور ایک رات میں اپنے گھر میں چھپا رہا۔ آخر جب بھوک نے بہت زور مارا تو پھر باہر نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں کسی نے مزاحمت نہیں کی۔ چلتے چلتے میں سوتر منڈی سے لوہاری گیٹ، لوہاری گیٹ سے بھاٹی گیٹ، بھاٹی گیٹ سے بادشاہی مسجد کی طرف آ گیا۔ کیوں آ گیا یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ وہاں سے ہیرا منڈی چلا گیا۔ ہیرا منڈی میں انور کباب والے سے کباب لے کے کھانے لگا۔ انور کباب والے نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے مجھے آنکھ ماری مگر کچھ کہا نہیں، کیونکہ دو تین مشتبہ قسم کے مسلمان اس کی دکان سے کباب لے رہے تھے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو اس نے گھبرا کے مجھ سے کہا، پنڈت جی آپ یہاں کہاں؟ خدا کے لیے بھاگ جائیے۔ کہاں جاؤں؟ میں نے بڑی مایوسی سے پوچھا۔ انور نا امیدی سے سر ہلا کے بولا، ارے آپ کے دوست میاں حاجی اور برک تاجی کے ہاں گانا سن رہے ہیں، آپ وہاں چلے جائیے۔ میں نے میاں کا نام سن کر انور سے زور کا مصافحہ کیا۔ ارے مجھے اس مصیبت میں میاں یاد ہی نہ رہا۔ میاں کی اور میری گاڑی چھنتی تھی۔ میاں حاجی برک اور میں رات کو چوکڑی جماتے تھے۔ میں عقب کی سیڑھیاں اوپر چڑھ کے دوسری منزل پر تاجی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر حاجی برک اور میاں بیٹھے پی رہے تھے اور تاجی ہار سنگھار کیے 14ویں کا چاند بنے گا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کا رنگ فق ہو گیا۔ حاجی کا چہرہ بھی پیلا پڑ گیا، مگر کمال ہے اور شاباش ہے میاں کے کہ وہ اٹھ کر میرے گلے سے لپٹ گیا، اور برک نے بھی میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میاں نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے اسے ساری بپتا کہہ سنائی۔ تاجی بولی، آپ پنڈت جی کو یہاں سے لے جائیے، اگر کچھ ہو گیا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ میاں نے تاجی کے بھائی سے تہمت مانگا اور ایک قراقلی مستعار لی اور مجھے پہنائی۔ پھر ہم سب لوگ تاجی سے رخصت ہو کے سیڑھیوں سے نیچے اتر آئے اور اترتے ہی میاں کی کار میں بیٹھ گئے۔ میاں نے تیزی سے اپنی گاڑی چلائی اور بھارت نگر میں مجھے اپنے گھر لے آیا۔ بھارت نگر میں ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی میاں کی 2 منزلہ کوٹھی تھی۔
جب میں نے بھابھی کو آداب کیا تو وہ بھونچکی رہ گئی، کچھ بولی ہی نہیں، چپ چاپ مجھے دیکھنے لگی، جیسے کسی انسان کو نہیں کسی مردے کو دیکھ رہی ہے۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ 10 برس تک میری اور میاں کی میٹل پینٹ کی کمپنی میں حصہ داری رہی تھی، اور گو اب میں نے اس سے الگ ہو کے اپنی پبلشنگ کمپنی کھول لی تھی، مگر ہم دونوں کے دل کبھی الگ نہ ہوئے تھے، اور دونوں گھروں میں سگے عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرح بیوہار ہوتا تھا، اور شادی بیاہ دکھ سکھ میں سگے عزیزوں کی طرح بھاجیاں تقسیم ہوتی تھیں۔ اس لیے اس وقت بھابھی کا اترا ہوا چہرہ اور پھیکا بے مزہ سلوک دیکھ کر میرا دل اندر سے بیٹھ گیا، مگر میں نے اپنی مایوسی کو اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیا۔ پھر میاں جلدی سے مجھے وہاں اوپر کی منزل کے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ حاجی اور برق بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اوپر پہنچ کر میاں نے اطمینان کی سانس لی، میری قراقلی اتار کے تپائی پہ رکھی اور سر ہلا کے بولا، غضب کر دیا تم نے بیج۔ ایسے موقع پر لاہور آئے ہو جب محلے میں آگ اور فساد سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ہندو مسلمان کی جان کا اور مسلمان ہندو کی جان کا پیاسا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، ارے چھوڑو یار، ہمیں ہندو مسلمانوں سے کیا لینا، شراب منگاؤ۔ میاں نے وسکی کی بوتل کھولی، ہم چاروں بیٹھ کے پینے لگے۔ ہم چاروں کئی سالوں کے پینے والے تھے، اکٹھے پینے والے تھے، اکٹھا گانا سننے والے تھے، اکٹھے داد عیش دینے والے تھے، مگر آج رنگ ہی نہیں جما، کسی کی ہنسی میں وہ بات ہی نہیں تھی۔ بیچ بیچ میں خاموشی کے ایسے لمبے وقفے آتے تھے کہ دم گھٹنے لگتا تھا۔ مجھے ہزاروں شعر شاعروں کی یاد تھے اور میرا گلا بھی اچھا تھا، مگر آج کسی کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ محفل اکھڑی اکھڑی سی تھی۔ کبھی کبھی حاجی مجھے ایسی نظروں سے گھورتا کہ مجھے اپنے گلے پہ چھری چلتی ہوئی معلوم ہوتی۔ حاجی میرا بھی یار تھا، مگر کبھی کھل کے طبیعت نہیں ملی اس سے۔ بیچ میں ہمیشہ ایک دیوار سی رہی۔ میاں اور برق کے ساتھ میں نے کبھی اس طرح محسوس نہیں کیا۔ شراب کے دور جب چلتے تھے تو بیچ بیچ میں مجھے حاجی کی طنزیہ مسکراہٹ عجیب طریقے سے پریشان کر دیتی تھی۔ ہو سکتا ہے میرا واہمہ ہو، حاجی میرا برسوں کا دوست ہے، آج تک کوئی غلط بات اس نے مجھے کی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے در پردہ وہ میری اور میاں کی دوستی سے جلتا ہے، کیونکہ حاجی بھی میاں کو بہت چاہتا تھا اور برق بھی، لیکن میاں کو تو ساری دنیا چاہتی تھی۔ اس کا بے فکرہ کھلنڈرا پن، اس کی دولت، اس کی فیاضی، اس کی بے ریا محبت ہر ایک کو میاں سے محبت کرنے پر مجبور کرتی تھیں، لیکن میاں اپنے دوستوں میں صرف مجھے سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ میاں کے دوسرے دوستوں نے تو اسے قبول کر لیا تھا، مگر حاجی کے متعلق مجھے ہمیشہ سے یہی خیال رہا کہ اس نے دل سے کبھی اس حقیقت کو قبول نہیں کیا ہے۔ کوئی 10 بجے کے قریب حاجی نے اجازت چاہی۔ میاں نے اسے رکنے کے لیے کہا، مگر وہ اصرار کر کے اٹھ گیا۔ برق بیٹھا رہا، مگر حاجی کے جانے کے آدھے گھنٹے یا پون گھنٹے کے بعد وہ بھی معذرت کر کے اٹھ گیا۔ حاجی اور برق کے چلے جانے کے بعد میاں نے، بھابھی نے اور ان کے 2 بچوں طارق اور تسنیم نے کھانا کھایا۔ طارق کی عمر 8 سال کی ہے اور تسنیم کی 6 سال کی۔ دونوں مجھے چاچا کہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد میں دیر تک طارق اور تسنیم کو کہانیاں سناتا رہا۔ کوئی 11 بجے کے قریب دونوں بچے وہیں کہانیاں سنتے سنتے صوفے پر سو گئے، اور ہم لوگ انہیں سوتے ہی میں اٹھا کر ان کے کمرے میں لے گئے اور انہیں سلائے۔ اس کے بعد میاں نے اپنی بیوی سے کہا، آج میں بیج کے کمرے میں اوپر کی منزل میں سوؤں گا۔ اس کی بیوی نے کوئی اعتراض نہ کیا اور ہم لوگ اٹھ کر اوپر کی منزل کے بیڈ روم میں آ گئے۔ میں جانے کتنی راتوں کا جاگا ہوا تھا، بستر پہ پڑتے ہی سو گیا۔ پھر مجھے یاد نہیں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ کبھی کبھی خواب کے عالم میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے لوگ میاں کا دروازہ پیٹ رہے ہیں، جیسے لوگوں کا ہجوم میاں کے دروازے پہ چلا رہا ہے، جیسے کوئی کھسر پھسر کر رہا ہے، پھر جیسے کوئی زور زور سے رو رہا ہے۔ پھر یکایک میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میاں اپنے بستر پہ موجود نہ تھا۔ کمرے میں چاروں طرف خاموشی تھی، کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے غسل خانہ کھول کے دیکھا، میاں اس میں بھی نہ تھا۔ میں نے دھیرے سے دروازہ کھولا تاکہ آہٹ نہ ہو اور ننگے قدموں چل کر کمرے کے باہر کی سیڑھیوں پر پہنچا۔ یوں تو چاروں طرف خاموشی تھی، مگر رات کے سناٹے میں نیچے کی منزل سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں دبے قدموں نیچے اتر گیا۔ میاں اپنی بیوی کے کمرے میں تھا۔
کمرے کا پرد تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں دیوار سے لگ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ اس کی بیوی کہہ رہی تھی، تمہیں کوئی حق نہیں اسے یہاں رکھنے کا۔ میں کیا اسے بلانے گیا تھا؟ میں کچھ نہیں جانتی، تم اسے غنڈوں کے حوالے کر دو۔ زندگی بھر کی دوستی پہ خاک ڈال دوں، یہ انسانیت ہے؟ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے، میاں کی بیوی نے چلا کے کہا۔ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم نے اگر اسے غنڈوں کے حوالے نہ کیا تو میں تمہارا اور اس کا دونوں کا خون پی جاؤں گی۔ میاں کی بیوی نے اپنے لمبے لمبے ناخن ہوا میں لہرائے۔ وہ اس وقت مجھے ایک چڑیل اور ڈائن معلوم ہوئی۔ اس نے میاں کو کالر سے پکڑ لیا۔ جاؤ، اسے غنڈوں کے حوالے کر دو۔ میاں اس کے بستر سے اٹھا۔ اس نے قریب کے ایک دراز کھول کر ایک پستول نکالا اور پستول نکال کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں جلدی سے پلٹ کر سیڑھیاں چڑھ کے اوپری منزل میں اپنے کمرے میں آ کے اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔